اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ایک ایسے مسئلے کی طرف جس کی طرف ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، جس کے بارے میں ہم زیادہ سوچتے نہیں، کہ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سزا دینے کا جو قانون ہے، گناہوں پر، معصیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسانوں کو سزا دیتا ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں اگر ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ان کی 3 قسمیں ملتی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو ان کے گناہوں کی سزا دنیا کے اندر نہ دے کر ان کو ذخیرہ آخرت رکھ دیتا ہے۔ آخرت کے اندر عذاب کیا ہے؟ جہنم ہے۔ جہنم کے اندر دہتے ہوئے انگارے ہیں، مختلف قسم کے عذابات ہیں، اور ایسی عذابات ہیں کہ انسان اسے تصور نہیں کر سکتا، انسان کے جسم سے برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اور ان کے سزا کو اللہ رب العالمین آخرت کے لیے مؤخر کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا دوسرا نظام جو ہے سزا دینے کے معاملے میں، کہ اللہ رب العالمین کسی انسان کو دنیا کے اندر ہی سزا دیتا ہے، اور پھر ان کا معاملہ رفع دفع ہو جاتا، ان کو آخرت میں انہیں عذاب نہیں دی جاتی، سزا نہیں دی جاتی۔ تیسرا معاملہ اللہ رب العالمین کا، کہ اللہ رب العالمین کسی بندے کو ان کے گناہوں کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی سزا دیتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سزا دے گا۔ ان کی گناہیں ایسی ہوتی ہیں اللہ رب العالمین کے نظر میں کہ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی سزا میں مبتلا کرتا ہے، عذاب دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تقسیمات سزا دینے کے معاملے میں جو ہمیں قرآن و سنت کے روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس تقسیم کے روشنی میں ہمیں جو بات یاد رکھنی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی عذاب آئے تو یہ سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں متنبہ کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تنبیہ کرنا چاہتا، آگاہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اعلان ہوتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ، اللہ رب العالمین کی طرف دوڑ کر کے آؤ، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرو، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر لو، ورنہ یہ دنیا کے عذابات، آخرت کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کئی گنا بڑھ کر کے عذاب تیار کر رکھا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے عذاب تیار کر رکھا، اور ایسے عذاب کی جسے انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں یاد رکھنی ہے، اور ایک سعادت مومن، سعادت مند انسان کی پہچان ہی یہی ہوتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلام آئے، سزائیں آئے، تو اس پر متنبہ ہو جائے، اپنے حالات کی اصلاح کر لے، توبہ استغفار کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے۔ سعادت مند انسان کا سب سے پہلا درجہ جو ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو گناہوں سے بچا لے۔ دوسرا درجہ جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کے گناہوں کی مغفرت کر دے، یا پھر انہیں ایک ایسے نیکیاں کرنے کی توفیق دے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور سب سے آخری اور کمتر درجہ یہی ہوتا ہے کہ کم از کم ہمارے دلوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ ہم یہ کام غلط کر رہے ہیں، یہ گناہوں کے کام کر رہے ہیں، یہ معصیت کے کام کر رہے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت والا کام کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے دلوں کے اندر احساس پیدا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے دلوں کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا تو وہ بات بعید نہیں ہے کہ آپ کا دل بھی توبہ استغفار کی طرف راغب ہو جائے، آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار کی طرف آنے لگے، اور آپ بھی اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کر لیے جائیں۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے سورہ سجدہ کی آیت تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ کافروں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم ان کو دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے عذابات دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مشقتیں ان کو لاحق کرتے ہیں،
بڑے عذاب دینے سے پہلے، بڑے عذاب مسلط کرنے سے پہلے کیوں عذاب دیتے ہیں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ ہمارے ذکر کی طرف لوٹ آئے، ہماری طرف لوٹ کر کے آئے۔ اب اگر کوئی انسان، کسی انسان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تنبیہ آئے، سزائیں آئے، پھر بھی وہ اپنے حالات کی اصلاح نہ کرتے ہوں، توبہ استغفار نہ کرتے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرتے ہوں، تو کل قیامت کے روز اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو کفر کرنے کے بنیاد پر ہمیشگی کا عذاب، شرک کرنے کے بنیاد پر ہمیشگی کے عذاب اور بدعت اختیار کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین عذاب دے، اور اسی طرح سے گناہ کبیرہ اختیار کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین لمبے مدت تک کے عذاب دے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل و انصاف نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے تو ہمیں پہلے ہی متنبہ کر چکا ہے، چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر کے اللہ رب العالمین نے پہلے ہی ہمیں تنبیہ کر دیا کہ اپنے حالات کی اصلاح کر لو، اپنے حالات کو سدھار لو۔ اگر انسان اپنے حالات کو نہیں سدھارتا تو اللہ رب العالمین کا اس میں کوئی یہ نہیں، اللہ رب العالمین تو انسانوں کو اس کے گناہوں کی بنیاد پر عذاب دیتا ہے۔ تو سعادت میں انسان کی سب سے جو کم ترین درجہ ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، کم سے کم گناہوں کا احساس ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونی چاہیے کہ ہم یہ کام غلط کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں۔ اور جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب آئے، مشقتیں لاحق ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس اسباب کو، اس مشقتوں اور تکلیفوں کو دنیا کے اسباب سے اور واقعات سے جوڑ کر ان کو بھلا دیں، وہ چیز بھول جائیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی انسان کو تکلیف پہنچی ہے تو وہ یہ نہ تصور کرے کہ فلاں کام کرنے کی وجہ سے ہم پر یہ مشقتیں لاحق ہوئی، بلکہ آپ مسبب الاسباب کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عذاب ہم پر کیوں بھیجا، کیوں یہ مشقتیں لاحق ہوئی اللہ رب العالمین، کیوں اللہ رب العالمین کی عذاب آئی؟ ہم کوئی کام غلط کیے ہیں، گناہوں کے کام کر رہے ہیں، اس وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب ہم پر آئی۔ یہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سے حضرت عاد علیہ السلام کے قوم نے اللہ رب العالمین کے عذاب کو دیکھتے ہوئے یہ کہا کہ فلما رأوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، کہ جب انہوں نے آسمان سے بادلوں کو چھاتا ہوا دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بادل گھر کر کے آ رہا ہے، ہم پر جم کر کے برسے گا، رحمتیں بن کر کے برسے گا۔ یہ وہ بدبخت ترین قوم تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو بھی نہیں پہچان سکی۔ گرچہ ہم اپنے زبان قال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات کو نہ بلائیں، لیکن ہمارا رویہ جو ہے، ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارا جو کردار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات کو دعوت دے رہے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے عذابات کو بلا رہے ہیں اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے افعال کے ذریعے سے۔ اس پر سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ دوسری بات ہے کہ اگر ہم بہت زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، بہت زیادہ دین کی جانکاری بھی نہیں ہے، بہت زیادہ دین علم حاصل بھی نہیں ہے، دین علم نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کے دلوں کے اندر کم سے کم اتنی چیز ضرور موجود ہونی چاہیے، خود احتسابی۔ ہم یہ تصور کریں کہ ہم دنیا کے اندر جو بھی کام کر رہے ہیں آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ذرہ برابر کے بھی کام ہم کوئی کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے ہمیں جواب دینا ہوگا۔ ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر جس شخص کے دل کے اندر یہ چیز موجود ہو جائے، خود احتسابی پیدا ہو جائے، تو وہ گناہوں کی طرف راغب نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہمیشہ اچھائیوں کا کام کرتا رہے گا، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری والا کام کرتا رہے گا۔ اور ایک چیز میں آپ حضرات کے سامنے اس جمعہ کے اندر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو عذابات دنیا کے اندر آتے ہیں وہ مختلف شکلیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کے عذابات ہوتی ہیں۔ کچھ شکلیں اور کچھ عذابات ایسے ہوتی ہیں جس کی طرف ہمارا وہم و گمان بھی نہیں جاتا، جس کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں، لیکن وہ اللہ رب العالمین کے جانب سے بہت بڑا عذاب ہوتا ہے۔ ان عذابات میں سے ایک پہلا عذاب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اس حیثیت سے ہم اور آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کتنی زیادہ نعمتوں سے مالا مال کیا تھا، کتنی زیادہ نعمتیں دی تھی۔ مال و دولت، چاہے وہ نعمتیں کسی بھی شکل میں ہو، مال و دولت کی شکل میں ہو، عزت و شہرت کی شکل میں ہو، یا پھر زندگی کے چین و سکون کے سلسلے میں ہو، نعمتوں کی فہرست لمبی ہو سکتی ہے، لیکن آپ یہ تصور کریں، غور کر کے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی زیادہ نعمتیں دی تھی اور آج ہم کتنی نعمتوں سے محروم ہیں۔ کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے چھین لی ہیں، اور کیوں چھینے اللہ رب العالمین نے؟ آپ غور کر کے دیکھیے کہ ہم میں سے کتنے ایسے نعمتیں ہمارے درمیان موجود تھی، زندگی کا چین اور سکون۔ اللہ رب العالمین نے ہم سے زندگی کا چین اور سکون کیوں چھین لیا؟ ہمارے کسی گناہوں کی بنیاد پر، کسی نافرمانی کے بنیاد پر، کسی بڑے گناہ کے بنیاد پر نہیں، اللہ رب العالمین نے ہم سے زندگی کے چین اور سکون کو چھین لیا۔ اس پر سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ ایک نعمت کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آج مغربی دنیا کی منصوبہ بندی کے نتیجے میں اور رفع طبقہ کے حد سے زیادہ آگے بڑھ جانے کے نتیجے میں، اور اسی طرح سے دین کے معاملات میں بہت زیادہ آسانی کے ساتھ لے لینے کے معاملے میں علماء کرام کی جو ناقدری کا ایک فیشن چل پڑا ہے، یہ بہت ہی بھیانک ہے میرے بھائی۔ علماء کرام کچھ یوں ہی نہیں کہ انہیں ایسے ہی بن جاتے ہیں علماء کرام، اس سے علماء بننے سے پہلے بہت زیادہ تپنا پڑتا ہے، بہت زیادہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اگر کوئی کمپنی خام مال کو اپنے سانچے میں ڈھالتی ہے تو ہو سکتا ہے اس سے بہت زیادہ پروڈکٹ تیار ہو، لیکن علماء ایک عالم بننے کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں انہیں۔ آپ مدرسے کے تاریخوں کو جا کر کے دیکھ لیں کہ 100 طلبہ مدرسے کے اندر داخلہ لیتے، ان میں سے 10 طلبہ ہی ایسے ہوتے ہیں جو فارغ ہوتے ہیں، جو آخری تک تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور 10 میں سے 2-4 ہی ایسے ہوتے ہیں جو قابل اور لائق اور فائق ہو کر کے نکلتے ہیں۔ علماء کرام عالم بننے کے لیے بہت ساری محنتیں اور بہت ساری مشقتیں لاحق کرنی پڑتی ہیں، بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تب جا کر کے عالم ہوتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اچھے عالم سے نوازا ہے تو ہم اس سے استفادہ کرنے کا طریقہ سیکھیں، اس سے استفادہ کریں، ورنہ یوں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی ناقدری کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے عالموں کو چھین لے گا۔ آج ہو ہی رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ عالموں کو اس دنیا سے اٹھا ہی لے رہا، عالموں کی وفات ہو جا رہی ہے، اور اتنے بڑے بڑے عالموں کی وفات ہو جا رہی ہے کہ جسے امت کے لیے بہت ہی بڑا خسارہ اور بہت ہی بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اگر ایسے علماء ہمارے درمیان موجود ہیں تو اس سے استفادہ کرنے کا طریقہ آپ سیکھیں۔ اللہ رب العالمین کے عذابات میں سے ایک عذاب یہ بھی ہے کہ آپ کے درمیان عالم موجود ہو لیکن آپ سے استفادہ کرنے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ سلب کر لے، چھین لے۔ آپ کے درمیان عالم دین موجود ہو لیکن آپ ان سے بغض و حسد کرنے لگیں، ان کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھنے لگیں، ان سے دشمنیاں مولنے لگیں، ان سے قطع تعلق کرنے لگیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب ہے میرے بھائی۔ اس پر سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ دوسرا عذاب جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، جو دنیا والے جس کو عذاب تصور نہیں کرتے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے دنیا کے سارے خزانے اس پر کھول دیتا ہے، ساری دنیا انہیں عطا کر دیتا ہے، چاروں طرف سے انہیں ان پر نعمتوں کی بارشیں ہونے لگتی ہیں، اور اسی طرح سے اتنی زیادہ نعمتیں آ جاتی ہیں، اتنے عیش و آرام اور عیش و عشرت کی زندگی ہوتی ہے کہ بظاہر دیکھ کے لگتا ہے کہ ان کے لیے دنیا ہی جنت ہے۔ سلف صالحین کا کیا معاملہ تھا کہ جب ان کے پاس چاروں طرف سے نعمتیں ہی نعمتیں آتی، کوئی مشقتیں لاحق نہیں ہوتا تو فوراً گھبرا جایا کرتے تھے،
نعمتوں کی شکریہ تو ایک دور کی بات، ایک الگ بات ہے، لیکن وہ گھبرا جایا کرتے تھے کہ کہیں ایسی بات تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسی گناہوں کی بنیاد پر یہ سزا دے رہا اور کل قیامت کے روز ہمیں اللہ رب العالمین یہ کہہ دے کہ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، کہ تم نے جو دنیا کے اندر بھلائی کی ہے وہ ان کا بدلہ اور ان کا صلہ تمہیں دنیا کے اندر دے دیا گیا، اب آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں، کوئی حصہ نہیں ہے۔ گھبرا جایا کرتے تھے۔ تو بہت زیادہ نعمتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب ہوتی ہے جسے انسان تصور نہیں کرتے، سوچتے بھی نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت دیا ہے لیکن اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرنے کا دل نہ دیا، مال و دولت دیا ہو لیکن آپ ان مال و دولت کو غریبوں اور بیواؤں، مسکینوں اور اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرنے کے بجائے غلط راستے پر خرچ کرنے لگے، اللہ رب العالمین نے آپ کو جاہ و منصب اور ساری چیزیں عطا کی، عہدہ و منصب عطا کیا، لیکن اس کو صحیح طریقہ استعمال کرنے کا صحیح طریقہ اللہ رب العالمین اگر آپ سے سلب کر لے، چھین لے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے بہت بڑا عذاب۔ سلف صالحین میں ایک واقعہ مروی ہے کہ ایک صاحب خیر کچھ عالم کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ میں یہ خیر کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس عالم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ یہ خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں، یہ نیکیوں کا کام ہے، لیکن کیا میں آپ کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو اس سے بڑھ کر کے نیکی والا کام اور اس میں لوگوں کا بھلا بھی ہونے والا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں جس چیز کا ارادہ کر چکا ہوں وہی کام کروں گا۔ تو اس عالم نے کہا جو یاد رکھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی کہ اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی طرف توجہ دلا کر کے بڑی نیکیاں ہم سے چھین لیتا ہے، بڑی نیکیوں کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہاتھ سے چھین لیتا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین کے عذاب دنیا کے اندر مختلف شکلوں میں اور مختلف طریقے سے آتا ہے، ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے میرے بھائی، ان کو پہچان کر کے درس عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور پھر اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے عذابات جو دنیا کے اندر آتے ہیں ان میں سے ایک عذاب یہ بھی ہوتا ہے جن کو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ ہم غلطی کریں لیکن غلطی کا احساس ہمارے دلوں کے اندر نہ موجود ہے، گناہ کا کام کریں لیکن گناہ نہ لگے، غلطی نہ لگے، غلطی کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد ہمارا دل اس پر پشیمان نہ ہو، ہمارے دلوں کے اندر سے وہ احساس پیدا نہ ہو جو گناہوں پر افسوس کرتا ہو، تو یہ جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑا مار ہے آپ کے دلوں کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے بہت بڑا عذاب آپ پر مسلط کر کے رکھا ہے کہ گناہ آپ کو گناہ ہی نہ لگے۔ اس حیثیت سے ہم اب آپ دیکھیں کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر اختیار کر رکھا ہے، جن کو ہم گناہ تصور نہیں کرتے، جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ عام سی چیزیں ہیں، سارے لوگ کرتے ہیں اس لیے صحیح ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ جھوٹ کتنی بڑی گناہ، کبیرہ گناہوں میں سے آج جھوٹ بالکل عام ہے، لمحے لمحے پر جھوٹ بولا جاتا ہے، کتنی بڑی گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا ایاکم الکذب فإن الکذب یہدی الی النار، کہ تم جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہوں کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے اور گناہ جہنم کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے، جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ لیکن جھوٹ کو ہم جھوٹ تصور نہیں کرتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑا عذاب ہے کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھے، غلطیوں کو غلطیاں نہ سمجھے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے مزید آگے لکھا ہے کہ جس طرح سے انسان کو زہر نقصان پہنچاتا ہے اسی طرح سے انسان کو برائیاں اور بدی انسان کو نقصان پہنچاتی، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ ایک اور گناہ، ایک اور شکل جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے یا جو قرآن و سنت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ گناہ ہمارے نگاہوں سے اللہ رب العالمین وہ بصیرتیں چھین لے، نگاہوں سے وہ بصیرتیں چھین لے جو حق و باطل کے درمیان تمیز کر سکے، حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی نگاہ بصیرت اللہ رب العالمین چھین لے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق میں کمی آ جائے
یہ اللہ رب العالمین کسی کو سیدھے راستے پر چلا رہا تھا، سیدھے راستے سے کہیں غلط راستے پر بھٹک جائے، سیدھے راستے سے وہ رک جائے۔ اس حیثیت سے ہمارا آپ دیکھیں کہ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے سارے نوجوان ہیں جو کہتے ہیں کہ 2-3 سال پہلے ہم بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، دین علم اور دینی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، دین کا کام کیا کرتے تھے، دین کی خدمتیں کیا کرتے تھے، دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے، لیکن چند سالوں سے ایسا ہوا کہ ہماری زندگی رک سی گئی ہے، وہ ساری چیزیں ہم سے چھوٹ گئی ہیں۔ آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب ہے، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا عذاب ہے کہ اس سے پہلے آپ کو وہ چیز لائق سمجھا تھا کہ آپ نیکیوں کے کام کریں، خیر کے کام کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس لائق اور اس قابل نہیں سمجھا کہ آپ ابھی نیکیوں کے کام کریں، دعوت و تبلیغ کا کام کریں، خیر کے کام کریں۔ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے، یہاں پر بھی موجود، کہ ہم لوگ فجر کی نماز اشوکا کالونی میں جا کر کے جماعت کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے، اشوکا کالونی میں جا کر کے ادا کیا کرتے تھے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ، لیکن آج پاس میں مسجد ہونے کے باوجود فجر میں کوئی نمازی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے جانب سے یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو مسجد سے ہی دور کر دے۔ اللہ رب العالمین آپ کو سیدھے راستے پر چلا رہا تھا، سیدھے راستے سے اللہ رب العالمین آپ کو بھٹکا دے، غلط راستے کی طرف کر دے۔ آپ کو پہلے اس سے قابل سمجھا تھا اللہ رب العالمین نے، آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق دی، اللہ رب العالمین نے ابھی آپ کو توفیق نہیں دی۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا عذاب ہے، اور کسی بڑے گناہ کی بنیاد پر اللہ رب العالمین یہ عذاب دے رہا ہے۔ اس پر سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے جو عذابات آتے ہیں ان میں سے ایک عذاب یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے اچھے ساتھیوں کو چھین لے، اچھے ساتھیوں کو اللہ رب العالمین دور کر دے۔ ہمارے وہ ساتھی جو ہمیں دین کے بارے میں باتیں کرتے تھے، جو ہمیں آخرت کے بارے میں بتلاتے تھے، ہماری غلطیوں پر تنبیہ کیا کرتے تھے، ہمیں متنبہ کیا کرتے تھے، آخرت یاد دلایا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین وہ ساتھی ہم سے دور کر دے اور ایسے ساتھیوں کو ہمارے پاس لا کر کے کھڑا کر دے جو ہماری گناہوں کو مزین طریقے سے ہمیں پیش کرتا ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ، کہ ہم نے ان کے ایک ایسے ساتھی مقرر کر دیے جو ان کے گناہوں کو بالکل سوار کر کے خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہو۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے، سوچنے سمجھنے کا مقام ہے میرے بھائی۔ اللہ رب العالمین کے عذابات اس دنیا کے اندر بہت سارے طریقے سے آتے ہیں، ان کو نگاہ بصیرت جن کے اندر ہوتی ہے، جو قابل فراست مومن ہوتا ہے، عقل مند مومن ہوتا ہے، اسی کو پہچانتا ہے اور اس سے درس عبرت حاصل کر کے اپنے حالات کی اصلاح کرتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان گناہوں کو پہچانیں، اللہ رب العالمین کے ان عذابات کو پہچانیں اور پھر اپنے گناہوں سے تائب ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کریں، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ اللہ رب العالمین ہم گنہ گار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ رب العالمین تو ہماری گناہوں کو خطاؤں کو بخش دے۔ یا اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی سیدھے راہ سے بھٹکا ہوا ہے اللہ رب العالمین تو انہیں سیدھے راہ پر لا کھڑا کر۔ یا اللہ رب العالمین تو ہم پر جتنے بھی طرح کے عذابات مسلط کر رکھے ہیں اللہ رب العالمین تو ان تمام عذابات کو اٹھا لے۔ یا اللہ رب العالمین تو ہمارے حالاتوں کی اصلاح فرما دے۔ یا اللہ رب العالمین جب تک ہم دنیا کے اندر رہیں ایمان اور اسلام کے حالت میں رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور اسلام کی حالت میں ہو۔ یا اللہ رب العالمین جو شخص بھی ہم میں سے مریض ہے اللہ رب العالمین تو انہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین جو شخص بھی مریض ہے اللہ رب العالمین تو انہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین تو ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین تو ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.